السلام علیکم۔ 14 جنوری کا لانگ مارچ اور وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے سیاسی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ نواز شریف صاحب سے ان کی ٹیلی فون کے اوپر گفتگو ہوئی ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید حکومت جو ہے آمادہ ہو جائے اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کر کے ایک اعلان کرنے سے وقت سے پہلے اعلان کرنے پہ الیکشن شیڈیول کے حوالے سے اور اسی طریقے سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے، کیونکہ وقت اتنا قریب ہے کہ تاریخ آپ ٹینٹیٹیو شیڈیول آ بھی جائے تو اس میں زیادہ نقصان نہیں ہے، لیکن جو سرکاری طور پر اس کے بعد بیان جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ جمہوری عمل کو پٹڑی سے نہیں اترنے دیا جائے گا۔ اسی قسم کی گفتگو اسفند یار ولی سے بھی ان کی ہوئی اور اس کے علاوہ محمود اچکزئی سے بھی بات چیت ہوئی۔ ایک اور جو انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اس وقت طاہر القادری ڈیول نیشنل ہے، ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود بائی چوائس کینیڈین نیشنلٹی لی۔ پاکستانی جو قوانین ہیں اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کی روشنی میں کوئی ڈیول نیشنل ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا۔ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں بہت سے ڈیول نیشنلز کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے ہمارا 2002، اس کے تحت یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ کوئی شخص جو ڈیول نیشنل ہو وہ کسی سیاسی جماعت کی سربراہی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن وہی ہے جو آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کے لیے ہے۔ تو طاہر القادری صاحب ابھی تک کی تاریخ میں وہ نہ خود کو اہل ثابت کر سکتے ہیں سیاسی جماعت کے سربراہ کے طور پر، نہ نگران وزیر اعظم کے طور پر، اور نہ ہی جب تک وہ اپنی ڈیول نیشنلٹی کو چھوڑ دیں نہ ہی وہ رکن پارلیمنٹ بن سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان دونوں ایشوز کو فوکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب، سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ خواجہ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ بہت ابہام چل رہا ہے کہ الیکشنز ہونے ہیں یا کچھ اور ہونے والا ہے، آپ کا کیا تاثر ہے، آپ کی سیاسی سوچ کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ندیم ملک صاحب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ایک جمہوری حکومت وہ جیسی تیسی بھی تھی اور جو بھی اس کی کارکردگی تھی اور اس پر لوگوں کے تحفظات ہیں، ہمارے تحفظات ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ ووٹ کی پرچی کے فیصلے کے نتیجے میں جا سکتی ہے اور اس ووٹ کی پرچی کے استعمال سے ایک نئی جمہوری حکومت آ سکتی ہے۔ پاکستان کی 65 سالہ تاریخ میں یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے کہ نگران حکومتیں وہ مرکز میں ہوں یا صوبوں میں، وہ اب صرف حکومت وقت کی مرضی سے نہیں بنے گی بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے کنسنسس سے بنے گی۔ اور جب ہم اپوزیشن کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف مسلم لیگ نون نہیں ہے، بلکہ وہ تمام سیاسی قوتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر یا باہر موجود ہیں، جیسا کہ چیف الیکشن کمشنر کے معاملے میں ہم نے سب سے کنسلٹیشن کی اور کنسنسس ہو گیا۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ہے جنہیں کنسنسس سیاستدانوں کا سوٹ نہیں کرتا پاکستان میں، اور کون ہے جنہیں کنسلٹیشن میں پہلی بار نہ صرف یہ کہ شامل نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کانسپریسی تھیوریز بیان کرنے کے ماہر ہیں یا جو کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے ہمیں اس پہ یقین نہیں آتا تھا، لیکن مولانا طاہر القادری صاحب جو برسوں سے پاکستان سے باہر مقیم تھے، وہ آل آف سڈن انہیں یاد آتا ہے کہ پاکستان بڑی مشکل حالت میں ہے، اور جب موجودہ مرکزی حکومت کی مدت ختم ہونے میں صرف 10 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، وہ اچھلتے ہوئے آتے ہیں اور پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین جلسہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیڈ لائنز دیتے ہیں اور لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان سے بڑا پاکستانی قوم کا ہمدرد 18 کروڑ پاکستانیوں میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں شک ہونے لگا ہے کہ طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ اسپانسرڈ ہیں، اور ہو سکتا ہے ڈوری اسپانسرشپ ہو جیسے ان کی ڈیول نیشنلٹی ہے۔ خواجہ صاحب، عام ایک تاثر یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی یہ سیاسی تبدیلی یا لانگ مارچ ہو اس کے پیچھے فوج ہوتی ہے۔ اس دفعہ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک باقاعدہ سوال کے جواب میں کہا ہے کہ فوج اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہی، تو تاثر تو انہوں نے یہ دیا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں ہے۔ ندیم ملک صاحب، ہمارا بھی یہ کچھ اندازہ تھا، لیکن ہمارا یہ تاثر جو ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے پاکستان میں جو لوگ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں اور جو جمہوریت کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور مجھے لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے کی عادت ہے۔ اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ علامہ مغربی کی سرپرستی نہیں فرما رہی
تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو یہ کلیئرلی ڈائریکٹلی میسج کنوے کریں کہ اس میں ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خبریں متضاد آ رہی ہیں اور بعض مصدقہ بھی آ رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب وہ مقاصد پورے نہیں کر سکے جن کے لیے لانچنگ کی گئی تھی، تو اب طاہر القادری صاحب کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور میں نے بات پوری نہیں کی تھی، مجھے آپ نے بیچ میں بات کی تھی۔ ایک تو ان کے میزبان جو ہیں جن کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے ان کو بھیجا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے انہیں پاکستان میں ایک ماڈریٹ مولوی صاحب چاہیے ہیں جو طالبان کی سوچ کا مقابلہ کریں اور سپانسرشپ جو ہے وہ کینیڈینز کی یا ویسٹ کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الطاف صاحب اور طاہر القادری صاحب سگے بھائی بن گئے ہیں راتوں رات، ایک ایکسٹریم سیکولر سائڈ پہ اور ایک ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ ہے، تو انہیں جوڑا کس نے ہے؟ لیکن یہ جو لانگ مارچ کا انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں گا جا کے، اور کچھ باتیں جو ابھی مجھے ٹی وی پہ نہیں کرنی لیکن خبریں آ رہی ہیں، تو اب ہمیں یہ شک پڑنے لگا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ایلیمنٹس بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں۔ اگر ایسا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ ایک ظلم ہوگا، اور اگر کچھ لوگ خود سری کر رہے ہیں جیسے کہ جنرل پاشا کیا کرتے تھے، اب کوئی اور لوگ کر رہے ہوں، اگر ایسا ہے تو انہیں روکا جانا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اپوزیشن کو کیٹیگوریکلی بتایا جانا چاہیے کہ واقعتاً ہم نہیں ہیں۔ خواجہ صاحب تو آپ کا لانگ مارچ اصلاحات کے نام پہ ایک فراڈ ہے، اور ان کا واحد مقصد ڈیلے کرنا ہے تاکہ پاکستان میں لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ پرچی کے ذریعے نہیں کریں، ٹیگ کے ذریعے ہو یا ڈنڈے سوٹے کے ذریعے ہو۔ تو ہم اس عمل کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں۔ آپ کا تاثر یہ ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تینوں مل کے طاہر القادری کے لانگ مارچ کی حمایت کر رہی ہیں، پھر تو خواجہ صاحب یہ کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جہاں تینوں کے انٹرسٹ اکٹھے ہو جائیں وہ ماضی میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا۔ میرا تاثر یہ نہیں ہے کہ مل کے کر رہے ہیں، اس میں جو مل کے سپورٹ کرنے والا تاثر ہے وہ میرا تاثر نہیں ہے۔ کبھی کبھی چیزیں اتفاقات سے بھی مل جاتی ہیں، جیسے الطاف حسین صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ سنی تحریک سے وہ خائف ہیں کراچی میں کہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کا ووٹ ملے، وہاں پہ جے یو پی بھی ان کو اپوز کرتی ہے، تو انہیں طاہر القادری صاحب سوٹ کرتے ہیں۔ پنجاب میں ان کو ایک پارٹنر چاہیے ہمارا مخالف، تب بھی قادری صاحب انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن میزبان الطاف صاحب کے اور قادری صاحب کے ایک ہے، ایک ہی ملکہ برطانیہ جس کی وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے جب ڈیول نیشنلٹی لی تھی۔ تو جو لوکل ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا وہ ایجنڈا نہیں ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن ان کا اپنا ایجنڈا ہو سکتا ہے نہ ہو۔ میں نے یہ سوالات اس لیے کھل کے اٹھائے ہیں کہ ان کو سنجیدگی سے لیا جائے، اور اگر ہمارے شکوک غلط ہیں تو پھر ان کا تدارک جو ہے وہ ایک پریس ریلیز نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ وہ ان شکوک کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں۔ درست ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ نثار کھوڑو صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اسپیکر سندھ اسمبلی، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کھوڑو صاحب آپ کو ویلکم بھی کروں گا۔ جو خدشات اور جن تحفظات کا اظہار خواجہ سعد رفیق کر رہے ہیں، کیا نثار کھوڑو صاحب کے بھی ویسے ہی احساسات ہیں؟ بھائی میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ کون کس کو لا رہا ہے، کون کس کو لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دو پارٹیاں کون ہوتی ہیں جو فیصلہ کریں۔ مجھے ایک تو اس بات پر اعتراض ہے کہ یہاں نیشنل اسمبلی میں جو بھی سیاسی پارٹیوں نے الیکشنز میں حصہ لے کے سامنے آئے وہ سارے کولیشنز ہیں۔ اگر حکومت ہے تو بھی کولیشن میں ہے، اور اگر اپوزیشن میں کچھ ممبران بیٹھے ہیں تو وہ بھی صرف سنگل پارٹی کے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے مشتمل ایک ہاؤس ہے جس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کر دیا گیا کہ وہ بیٹھیں گے اور کنسنسس پرائم منسٹر لائیں گے، کیئر ٹیکر جو 90 دن کے اندر اندر نئی حکومت لے آئیں گے الیکشن کروا کے۔ اس میں اگر کوئی بھی جان بوجھ کر جس نے بائیکاٹ کیا الیکشنز کا، یا ملک چھوڑ کے چلے گئے یا سیاست سے ہاتھ اٹھا کے چلے گئے تھے ملک سے باہر، اس کو اچانک یہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو پاورز ہیں وہ بھی اس وقت نیشنل اسمبلی کے سامنے پیش ہوئے تھے اور سب نے مان لیے تھے۔ 18ویں ترمیم بھی ساری قومی اسمبلی نے پاس کی اور سینٹ نے پاس کی، 19 اور 20ویں ترمیم بھی ہاؤس نے پاس کی۔
اس وقت یہ کہیں چپے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ عمل جو اب آ کے انہوں نے کیا ہے وہ سیدھی سی بات یہی ہے کہ کسی الیکشن کے پروسیس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ قطعی طور پر نامناسب بات ہے. کھوڑو صاحب, لیکن ایک یہاں سوال ہے آپ سے, آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کو سبوتاج کرنے کی ایک کوشش ہے, سازش کا نام آپ لے رہے ہیں. آپ کا کیا تاثر ہے کہ کیوں اس وقت وہ کر رہے ہیں؟ ہو از بیہائنڈ دس, کہ کیوں اس وقت الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. جب جنرل مشرف تھا تو الیکشن میں کھڑے ہو گئے تھے, اور جب جنرل مشرف کے جانے کے دن آ گئے تو ملک چھوڑ کے چلے گئے. اب یقینی طور پر یہ کوئی ایسی قوتوں کے حامی بن کے آ رہے ہیں کہ جو پیسفل ٹرانزیشن آف پاور نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہاں آپ کے اور خواجہ صاحب کے خیالات ایک جیسے. میں اس میں قطعاً کیوں سعد رفیق صاحب سے میں کیوں مخالفت کروں گا؟ انہوں نے آ کے کہاں کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے آرمی کو بھی اسٹیک لیا جائے, جوڈیشری کو بھی لیا جائے, جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی حوالے کیا جائے, سب کے ساتھ مل کر کیئر ٹیکر جو آئین میں وضع ہے. ہم نے پتہ نہیں کتنی کوششوں کے بعد آئین کو اس شکل میں لے آئے ہیں, اور اب آ کے کوئی کہے کہ جی بس یہ قبول نہیں ہے. اور یہاں 20 کروڑ لوگوں کی بات ہے, وہاں 2 لاکھ یا 4 لاکھ لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے. خواجہ صاحب 14 کو لانگ مارچ تو اب وہ کر رہے ہیں, اب بیکنگ والا تو ابھی سوال آئندہ دنوں میں اور واضح ہو جائے گا. آپ سیاسی لوگ ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ہم بھی یہاں پہ بات کریں گے اس کے اوپر. 14 کا لانگ مارچ تو بہرحال ہونے جا رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ 1.5-2 لاکھ لوگ اگر اسلام آباد اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ آج انہوں نے کہا ایک اخباری بیان ہے کہ 3 لاکھ لوگ لے کر لاہور سے نکلوں گا, اور جب تک اسلام آباد نہیں چھوڑوں گا, جب تک میری بات نہیں مان لی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی بہت بڑے پولیٹیکل ریپرکشنز ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے ندیم ملک صاحب کہ جب عمران خان صاحب نے لاہور میں جلسہ کیا تھا تو اس کے اثرات جو تھے وہ ہمیں نظر آتے تھے, لیکن طاہر القادری صاحب نے شاید ان سے بڑا جلسہ کیا ہے, مہنگا تو بہرحال سب سے زیادہ تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں, اس کا کوئی سیاسی اثرات لاہور میں نہیں ہوئے. اب رہ گئی ان کے لانگ مارچ کی بات. اگر وہ ایک سنجیدگی سے بات کر رہے ہوتے, اصلاحات کے حق میں بات کرتے, تو پاکستان کے سنجیدہ سیاسی حلقے اس پر غور ضرور کرتے. یہ ہمارے ساتھ ایم این اے تھے 2002 میں, لاہور سے الیکٹ ہو گئے تھے جب جنرل مشرف نے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا, اور وہ لال مسجد پر حملہ ور ہوا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کدھر تھے؟ جب نواب اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا اور بلوچستان کو ملک سے علیحدہ کرنے کی ملٹری ڈکٹیٹر نے سازش کی, طاہر القادری صاحب خاموش کیوں تھے اور کہاں تھے؟ جب اس ملک پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے اور افغانستان پر امریکیوں کے قبضے کے لیے جنرل مشرف نے ان کو سپیس دی, طاہر القادری صاحب کدھر تھے؟ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جیسی بھی ہیں, لولی لنگڑی ہیں, مفلوج ہیں, ٹوٹی پھوٹی ہیں, ہم تو لڑ رہے تھے, جیلوں میں جاتے تھے, جھگڑا کر رہے تھے, اپنے لیے لڑ رہے تھے ہم. اگر ان کو اتنا ہی پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا شوق تھا تو انہوں نے قومی اسمبلی سے اس وقت استعفیٰ کیوں دیا؟ میرے بہت تعلقات ہیں قادری صاحب سے, بے پناہ نیاز مندی کا تعلق ہے. میرے لیے ان کے خلاف بات کرنا آسان نہیں ہے, میں تعلقات کا سیاست میں بہت خیال کرتا ہوں, لیکن بطور ایک سیاسی کارکن کے مجھے انہوں نے بہت ہرٹ کیا ہے کہ وہ کس کی گیم کھیلنے کے لیے پاکستان میں آ گئے ہیں. کیا پاکستانی جو ہیں وہ اتنی بدقسمت ہیں کہ جب منزل مقصود قریب آنے لگے تو کوئی آدمی اچھل کے بیچ میں آ جائے, لانگ جمپ لگا کے, اسپانسرشپ لے کے, اور پاکستانیوں کے خواب جو ہیں ان کو بکھیر دے؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت پنجاب میری پارٹی کی ضرور ہے, ظاہر ہے میرا تو ایک ووٹ ہے وہاں پہ, اگر میں چیف منسٹر ہوتا تو میں ان کو لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہ دیتا, اور میں ریاست کی مشینری کو استعمال کرتا پیسفلی ان کو بلاک کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ریاست کے خلاف سازش ہے. آپ پاکستان میں انتخابات کو ملتوی کر دیں اور اس کے بعد پاکستان کی پھر جو ایک وحدت ہے اس کا اللہ حافظ ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. آج پاکستان کے پولیٹیشین سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن قریب آ گیا ہے تو بلوچستان میں لیول پلئنگ فیلڈ کیسے ملے گا؟ کہیں قوم پرست الیکشن کا بائیک آؤٹ تو نہیں کر دیں گے؟ ایک ایسا الیکشن ہو جائے جو فری اور فیئر ہو. ہم اس کے لیے سوچ رہے ہیں, منصوبہ سازی کر رہے ہیں, کیسے ناراض بلوچوں کو قومی دھارے میں لے آئیں, کیسے ملک میں امن امان قائم رہے, کیسے پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہو. اور موصوف کہتے ہیں کہ اصلاحات پہلے کرو. اگر آپ اصلاحات کے اتنے بڑے حامی تھے
واقعتاً تو آپ کو چاہیے نہیں تھا کہ آپ اصلاحات کے لیے آئینی جدوجہد کرتے؟ سپریم کورٹ برسوں سے آزاد ہے پاکستان میں، آپ الیکشن کمیشن میں پٹیشنر بنتے، پاکستان کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ جا کے ان آئینی اداروں میں اصلاحات کے لیے اپنی بات کرے۔ اگر خواجہ آصف جا سکتے ہیں کہ جتنے جعلی ڈگری ہولڈر تھے پچھلی اسمبلی میں ان کو بین کرو، یہ وہ پرے کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو کہ وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہ لے، تو یہ اصلاحات کی بات ہے نا جی۔ تو آپ جائیں جا کے آئینی اور قانونی جدوجہد کریں، مگر ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آپ کیپٹل کا گھیراؤ کرنے کی بات کریں اور آپ کہیں لوگوں کو یہ میں اصلاحات چاہتا ہوں، تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کس کی گیم کھیل رہے ہیں؟ ایک یہاں بریک لے لیں خواجہ صاحب، میں نثار کھوڑو صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ بریک سے واپس آئیں تو اس کا جواب آپ بھی دیں کہ انہوں نے تو کہا کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ پنجاب حکومت اس کو روکنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ وہ سمجھتے ہیں ریاست کے خلاف سازش ہے۔ وہ جو قادری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تحریر اسکوائر بنانے جا رہے ہیں، آئیں گے یہاں دھرنا دے دیں گے اور جائیں گے نہیں جب تک ان کی بات نہ مان لی جائے۔ تو پیپلز پارٹی اس سے کیسے دیکھنا چاہتی ہے؟ ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آپ سے جواب چاہوں گا۔ ویلکم بیک۔ نثار کھوڑو صاحب آپ فرمائے گا تحریر اسکوائر جب اسلام آباد بنے گا تو پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس کو روکیں گے یا تحریر اسکوائر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دیکھیں آپ الٹیمیٹ پہ جا کے خود ہی ایک معاملے کو اور بڑھا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ طاہر القادری صاحب نے جان بوجھ کر آرمی کا نام لیا ہے، جوڈیشری کا نام دیا ہے۔ ان کو بھی پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ میں کیئر ٹیکر سیکٹر بنانے میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ جان بوجھ کر سیاست کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا اگا پیچھا تو سعد رفیق صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے میرے سے، کیونکہ یہیں پنجاب سے وہ شروع ہوئے ہیں اور وہیں سے وہ اسٹارٹ کریں گے لانگ مارچ کے لیے۔ لیکن ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ لانگ مارچ سے مانگنا کیا چاہتے ہیں۔ آپ کی چھٹی کروانا چاہتے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے اگر ریفارمز کرنے تھے تو اس وقت آ جاتے جب 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم ہو رہی تھی، اس وقت نہیں آئے۔ اور ساری پولیٹیکل پارٹیز نے جو اب اس کا ساتھ دے رہی ہوں یا نہ دے رہی ہوں، انہوں نے سارے پروسیس کو انہوں نے یس کہا اور انہوں نے ارینجمنٹ کو قبول کیا۔ کھوڑو صاحب لیکن آصف زرداری صاحب اپنی تقریر میں خود کہہ چکے ہیں کہ کسی ایجپشن ماڈل کو میں قبول نہیں کرتا۔ یہ طاہر القادری صاحب کے تحریر اسکوائر کا نعرہ لگانے سے پہلے زرداری صاحب نے ایجپشن ماڈل کا ذکر کیا تھا، اور ایجپشن ماڈل ایگزیکٹلی تحریر اسکوائر یہ ہے کہ تحریر اسکوائر بنے گا، لوگ بیٹھیں گے، سٹ ان ہوگا، پھر فوجی مداخلت ہوگی سپورٹڈ بائی دی ویسٹ، جو خواجہ صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، امریکہ اور برطانیہ اس کو قبولیت بخشیں گے اور چینج آ جائیں گے۔ اس کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے کبھی بھی اس طرح کے ایڈونچر کو تسلیم نہیں کیا۔ سر عوام سے پوچھ کے تبدیلی آتی ہے۔ آج سیاست کو بھونچال کی نظر کریں گے، کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کوئی روکے گا اس کو، کوئی رکے گا، کوئی ٹیئر گیس چلے گا، کوئی کچھ ہوگا، پیسفل ہوگا، وائلنٹ ہوگا، یہ کل کی باتیں ہیں۔ لیکن پاکستان اس وائلنس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی قوت ہو جو بھی خود بھی جا رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہے کہ وہ آج آ کے پاکستان کی سیاست کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایسی کوششیں تو جنرل مشرف کر چکے ہیں، جنرل ضیاء الحق کر چکے ہیں، اور یہ بولی وہی بول رہے ہیں جو وہ بولتے تھے۔ اب پہلے احتساب کرو، پھر انتخاب کرو، اور کس کو پتا جب جنہوں نے آ کے بڑے بڑے باندھ کیے تھے، 7 پوائنٹ ایجنڈا دیے تھے، انہوں نے اکراس دا بورڈ ہاریزونٹل اور ورٹیکل احتسابات کی بات کی تھی، یہ سارے پھس ہو کے رہ گئے۔ کھوڑو صاحب لیکن یہاں پیپلز پارٹی کیا طاہر القادری صاحب کے تحریر اسکوائر کا دباؤ دیکھتے ہوئے ان کی تمام مطالبات مانتے ہوئے گھر چلے جائیں گے یا آپ لوگ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہیں گے؟ میری جناب، میں اس وقت اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ انہوں نے سیاست کو بھونچال کی نظر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ سازش ہے، یہ ہمارے عوام کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، ہماری سیاست کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ یقیناً اس کا مقابلہ سیاسی طور پر کرنا چاہیے۔ اب حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے اس کا اس وقت میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں یقینی طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاست اس بھونچال کی نظر کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب
عوام کی بات کی کھوڑو صاحب نے، تو ماضی میں بھی جتنی ملٹری انٹرونشنز ہوئی یا جب نگران معین قریشی کو آپ نے امریکہ سے کہیں سے بلوا لیا اور پاکستان کا وزیر اعظم بنوا دیا، ان کا شناختی کارڈ بھی پاکستان آنے کے بعد بنا تھا، تو عوام سے تو پوچھا کسی نے نہیں تھا. تو ابھی بھی شاید وہ سٹیج ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اصل فیصلہ ساز ہیں واشنگٹن میں یا کہیں اور اسٹیبلشمنٹ جس کی طرف آپ کے خدشات ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہو کہ پاکستان کو دوبارہ ایک کس طرح کا سیٹ اپ چاہیے اس وقت. میں آپ کی بات سے جزوی طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی میں لوگوں کی امنگوں اور ان کی خواہشوں کے برعکس ہوتے رہے ہیں فیصلے، اور یہ بھی کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پھر ہمارا احتجاج، لوگوں کی آہو بکا، شور، جلسے جلوس کسی کام نہیں آئے. لیکن ملک صاحب تاریخ بدل گئی ہے نا. اب 90 کی سیاست 2012 میں تو نہیں ہو سکتی، اور پاکستان پر جب مشرف صاحب اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے بل پہ قابض تھے اور انہوں نے جوڈیشری کو نکال دیا تھا ٹھوکر مار کے، یہی سوچ کے نکالا تھا نا جو بات آپ کہہ رہے ہیں. پھر ہوا کیا؟ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں سر جھکانا پڑا ریاستی اداروں کو اور مقتدر طبقات کو، اور عدالتوں کو ان کے پورے اختیارات کے ساتھ نہ صرف بحال کرنا پڑا بلکہ ان کی بالادستی بھی ماننی پڑی، دل کرے نہ کرے ماننی پڑی. اسی طرح کتنی کوشش ہوئی میڈیا کی زبان پہ ٹیپ لگانے کی، اور اس ملک کی حکومتیں جو ہے وہ میڈیا لوگ اخبارات کے ڈیکلیریشن کینسل کر دیتی تھیں، صحافیوں کو جیلوں میں ڈال دیتی تھی. ظلم ہوتا ہے اب بھی، لیکن اس شدت کا ظلم کرنے کی اب سکت نہیں رہی ہے ریاستی اداروں میں یا حکومتوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، ایک آزاد اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن موجود ہے، آزاد عدالتیں موجود ہیں، وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں پھر بھی ایڈونچر کرنے کی حماقت ہے تو یہ حماقت نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، اگر ہے تو. اور یہ ہونی نہیں چاہیے. اور جو عدالتیں ہیں پاکستان کی، جو معزز سپریم کورٹ ہے، جو سب سے اعلیٰ آئینی عدالت ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ ہر حالت میں جمہوری نظام کو پروٹیکٹ کرے گی، کیونکہ جمہوریت جیسی تیسی بھی رہے گی، عدالتوں کی قوت اور آزادی تبھی برقرار رہے گی. جی کھوڑو صاحب، انہوں نے تو جوڈیشری کو بھی انوالو کر دیا ہے جناب. آپ کھوڑو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں تائید کرتا ہوں اس بات کی کہ افواج پاکستان اور ہماری عدلیہ جو ہمارے معزز اور اہم ترین ادارے ہیں اور آئین میں ان کا رول ڈیفائنڈ ہے. کیئر ٹیکرز کے لیے ان کا کوئی رول نہیں بنتا. کیئر ٹیکر کا فیصلہ سبھی سٹیک ہولڈرز کے مشورے سے ہوگا، لیکن اگر قادری صاحب چاہتے ہیں کہ ان سے بھی مشورہ کیا جائے تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ وہ صبح جائیں، ڈیول نیشنلٹی اپنی ترک کر کے تو ایک اپنی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کرائیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اگر وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے تو حکومت مشورہ کرے گی، اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے تو ہم ان سے مشورہ کرنے کے پابند ہوں گے مورلی، اور کریں گے مشورہ. لیکن اگر وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے تو زبردستی کا سٹیک ہولڈر کسی کو نہیں مانتے ہم. کھوڑو صاحب، کیا آپ دونوں بڑی جماعتیں اس وقت آپ چاروں صوبوں میں ہیں، بڑی سٹرونگ آپ کی فوٹنگ موجود ہے، کیا اتنی بڑی موقع کے اوپر جہاں پر ہم بیلٹ کے ذریعے چینج کی توقع رکھ رہے ہیں، اور اگر اس طرح کے خطرات موجود ہیں، آپ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این الیکشن کا شیڈیول، کیئر ٹیکرز، وہ تمام لوازمات جو الیکشن کے لیے درکار ہیں اس کے اوپر اعلانات کر دیں تاکہ بھام ہی ختم ہو جائے کہ ہونے ہیں یا نہیں ہونے، یہ شک رہ ہی نہ جائے. جناب عالی، اسمبلی کا جو ٹرم پورا ہو رہا ہے وہ مارچ کے مہینے میں پورا ہو رہا ہے. درست ہے، تو آپ اس کے بعد کی تاریخ اناؤنس کر سکتے ہیں. پہلے نہیں، ایک سیکنڈ سر، کسی کے کہنے پہ کیوں؟ ہم نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں بیٹھ کے بات کرنی ہے. ہم نے پارلیمنٹ کے موجودگی میں وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے جو طریقہ کار پارلیمنٹ کے اس آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم نے 17 مارچ کی بات کی ہے کہ وہاں اسمبلی کا ٹرم پورا، ہمارا حق بنتا ہے کہ جی ہماری اسمبلیاں وہ اس ٹائم تک چلیں، تو ہمارے اوپر خود سے فرض شامل ہو جاتا ہے کہ ہم اس ڈیٹ سے پہلے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام اور الیکشن کا شیڈول اناؤنس کیا جا سکتا ہے. الیکشن کا شیڈول تو الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گی کہ جی 60 دن کے اندر کرا رہے ہیں یا 90 دن کے اندر کرا رہے ہیں.
تو یہ کیا بات ہوئی کہ جی بس کوئی کہے تو اس کے بعد ہم آج کے آج اناؤنس کر دیں؟ ٹائم اس قدر قریب ہے کھوڑو صاحب، اور جب اس قدر خدشات بھی موجود ہوں کہ کوئی انٹرونشن کا خدشہ موجود ہے، کیونکہ ہماری ہسٹری بڑی بڑی ہے، تو میرے تو پھر خیال میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انٹرونشن کا خطرہ نہیں، میری بات سن لیں، اس میں مذائقہ نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم 26 اپریل 20 اپریل 25 اپریل کو انتخابات کرائیں گے، فرسٹ مئی کو 6 مئی کو کرائیں گے؟ میری بات سن لیں، اگر انٹرونشن کا خطرہ موجود ہے تو یہ پاکستان کے عوام نے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ 11 ایئرز لگ جاتے ہیں کھوڑو صاحب، بھلے لگے، لیکن قوم کی تقدیر ہے نا، سنوارتے سنوارتے ہم نے تو بے نظیر بھی گنوا دی، ہم نے تو پتہ نہیں کتنے لوگ مروا دیے۔ یہاں ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو خواجہ صاحب میں پھر آپ سے بھی جواب چاہوں گا اس کا، ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب، پی ایم ایل این کیا سوچ رکھتی ہے؟ کیا الیکشن کی تاریخ کا اعلان یا کیئر ٹیکر کا اعلان وہ اس وقت معاون ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور وہاں قومی اسمبلی کی کنسلٹیشن سے، ان کی مشاورت سے، جہاں تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کی 1-2 کے علاوہ نمائندگی موجود ہے، ان کی کنسلٹیشن سے انہیں اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کرنا چاہیے۔ مجھے ایگزیکٹ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن معلوم نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کھوڑو صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن وزیر اعظم صاحب کو جو قائد ایوان ہے انہیں بہرحال ایک پوزیشن لینی چاہیے، اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہے یا جماعت اسلامی ہے، ان سے بھی بات کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے تو پوچھیں نا، یہ ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کے وہ ہیں کس کے ساتھ اور کون سی اصلاحات چاہتے ہیں؟ فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، پروونشل گورنمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، لانگ مارچ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ چودھری صاحبان جو ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں، خود نائب وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس ہے، اور لانگ مارچ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کھیل ہو رہا ہے؟ اور اس کا میوزک ڈائریکٹر کون ہے جو گجرات کے چودھریوں کو اور جناب الطاف حسین صاحب کو، میں ان کا نام تو ادب سے لینا پڑے گا، اور یہ حضرت علامہ طاہر القادری صاحب کو، ان کو جوڑ کون رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں، ان کے جواب فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تو اپنے اتحادیوں سے پوچھنے چاہیے نا کہ میاں اتحادی ہمارے ہو، 4.5 پونے 5 سال خیر سے اس قوم پہ آپ بیٹھے رہے ہیں، آپ کی پالیسیوں سے لوگ نالاں ہوئے ہیں، ملک کو بھی نقصان ہوا ہے۔ اب جب آگے الیکشن نظر آنا شروع ہوا ہے تو اب چھلانگے لگانے کے چکر میں وہ شاید یہ دیکھے کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو اب تیرنا ڈوب رہا ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے نا۔ کھوڑو صاحب، اور آپ کم از کم اب وزارتیں چھوڑ دیں، ایک لمحے کے لیے وزارت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ پرویز رائی صاحب نائب وزیر اعظم ہیں، کس منہ سے وہ طاہر القادری صاحب کے لانگ مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کو اصلاحات پہلے یاد نہیں آئی؟ ایم کیو ایم کو اصلاحات یاد نہیں آئی؟ کون ہے جو ان کو کہتا ہے کہ حکومتوں میں بھی رہو اور حکومتوں کے سامنے بھی جاؤ اور گھراؤ بھی کرو کیپٹل کا؟ تو پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا انہیں سمجھا جا رہا ہے۔ اس بار کوئی بیوقوف نہیں بنے گا۔ کھوڑو صاحب باتیں کرنے دیں، اور ایک منٹ ندیم ملک صاحب جی، ایک تو میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے توسط سے عمران خان صاحب کو، جناب جاوید ہاشمی صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو، ان کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ ٹائم پہ الیکشن چاہتے ہیں یا اس کے التوا چاہتے ہیں، وہ ہیں کس کے ساتھ؟ اگر وہ پاکستانی قوم اور عوام اور جمہوریت کے ساتھ ہیں تو اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب وزیر اعظم ہے، آئینی طور پہ وہی ہے، وہ ایک پوزیشن لیں، اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا جوائنٹ اجلاس بلائیں، وہاں پہ ڈیبیٹ کریں، اور آئندہ پاکستان کے مستقبل پہ پارلیمنٹ کی جو اوپینین ہے، جو رائے ہے، جو فیصلہ، وہ قوم کے سامنے لائیں۔ بالکل صحیح۔ کھوڑا صاحب، آپ نے اپنے اتحادیوں سے پوچھا، الطاف حسین صاحب سے رحمان ملک کی ملاقات ہوئی کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں یا لانگ مارچ کے ساتھ ہیں، کیا کریں گے؟ دیکھیں جناب، الیکشن جب بھی قریب آتے ہیں تو مختلف الائنمنٹ ضرور بنتی ہیں۔ ہم اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے دروازے بند نہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اکثر کہا ہے کہ ہم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر آگے الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے جو ہماری انٹینشن ہے،
اور کسی اور جماعت کو بھی کسی اور کے ساتھ الائنمنٹ کرنے سے ہم روک نہیں سکتے. جیسے مسلم لیگ نون نے لائک مائنڈڈ کے ساتھ الائنمنٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی, اسی طرح سے پی ایم ایل کیو کے ساتھ اگر ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو یہ الائنمنٹ ہوتی رہتی ہے. اور اپوزیشن میں بھی اگر بیٹھے ہیں تو یقیناً اس میں صرف پی ایم ایل این نہیں ہے, اور جماعتیں بھی موجود ہیں. کیا کاف اور ایم کیو ایم اب آپ کے اتحادی ہیں یا طاہر القادری صاحب کے ساتھی ہیں؟ یہ تھوڑی سی وضاحت چاہ رہے ہیں خواجہ صاحب. وہ جناب آہستہ آہستہ پردے ہٹتے جائیں گے, آہستہ آہستہ سارا پتہ چلتا جائے گا. اگر کوئی جماعت کسی غیر آئینی یا ماورائے آئین حرکت کی حمایت کرتی ہے تو عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. بالکل صحیح. ایک کوشچن آپ کے لیے خواجہ صاحب وہ پوچھنا ضروری ہے. میں شارٹ پلے کرنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی میں فوری طور پر کر نہیں پایا. ایک اعلان کیا گیا تھا کراچی کے جلسے میں کہ 14 جنوری کو جب لانگ مارچ آئے گا 40 لاکھ لوگوں کا, تو رائیونڈ کی جاگیریں عوام کے حوالے کر دی جائیں گی. تو یہ فرمائے گا کہ رائیونڈ کی جاگیر کیا خطرے میں ہے اس وقت میاں صاحب کی؟ سٹارٹ تو لاہور سے ہی ہو رہا ہے. یہ ٹپیکل ڈائلاگ ہے, اوے جاگیردارا, اور یہ کہہ کے ووٹ لینے. تو لوگوں کو اس طرح بیوقوف تو نہیں آپ بنا سکتے. یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, اس پہ کیا کمنٹ کروں لوگوں کے سامنے. کیا طاہر القادری صاحب جب لاہور سے لانگ مارچ شروع کریں گے تو کیا وہی وہ جو 40 لاکھ لوگ ہیں وہ لے کر 40 لاکھ لوگ اگر رائیونڈ پہنچ گئے تو پھر تو میرے خیال کام وہی آسان ہو جائے گا, اسلام آباد آنا ہی نہیں پڑے گا. چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا. مجھے ایک اور بات کرنی ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, ایران عراق جنگ ہو رہی تھی, پارلیمنٹ کا الیکشن جو تھا وہ وہاں پہ انتخابات کا ٹائم آ گیا, انہوں نے حالت جنگ میں انتخابات کرائے ایران کے اندر. امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے پریزیڈنشل الیکشن سے چند دن پہلے ان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کو ملتوی نہیں کیا. تو جو قومیں آگے جانا چاہتی ہیں وہ بلٹ کے ذریعے, ٹینک کے ذریعے یا ڈنڈے اور گراؤ جلاؤ کے ذریعے تبدیلی نہیں لے کے آتی, وہ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیتی ہیں. لوگوں سے ووٹ کا حق طاہر القادری صاحب مت چھینے آپ, الطاف حسین صاحب لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں, لوگوں کو ووٹ کے ذریعے تبدیلی لانے دیں, اور جسے شوق ہے تبدیلی کا وہ لوگوں کی نمائندگی کے لیے سامنے آئے. لانگ مارچ کر کے اسپانسرشپ لے کے 8 سال بعد کود کے پاکستان میں واپس, تو وہ لوگوں کا ہمدرد بننے کے ڈرامے نہ رچائے. اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہے تو وہ آئے اور اس میدان میں اکھاڑے میں اترے, اچھی بات ہے, ہم اسے ویلکم کریں گے. سازش نہ کی جائے, جو سازش کرے گا اس کا ہم مقابلہ کریں گے سیاست کے میدان میں اور اس کو ایکسپوز کریں گے. بہت شکریہ خواجہ سعد رفیق صاحب اور نثار کھوڑو صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. تبدیلی ووٹ کے ذریعے آنی چاہیے, یہی دنیا ساری کا ایک مروجہ اصول ہے. جہاں مہذب معاشرہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو ایک پیٹرن ہے جس کو ہمیں ایوالو کرنا ہے پاکستان کے اندر. یہاں بھی وہ انتخابی عمل ہی ہونا چاہیے, وہ 11 ایئرز نہیں ہونے چاہیے 90 دنوں کے نام کے اوپر. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.